السلام کی رحمت کی دولت ملی، اس دولت کی برکت سے اس کو مقام و مرتبہ ملا، اس کو عزت ملی، اس کو وقار ملا، پھر اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور اس کی پہچان ہوئی، اس کا تعارف ہوا۔ یہ تقریباً ہمارے الحمدللہ 11 لوگ اس میں شامل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ 12 سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ تاجر تک اور مزدور تک الحمدللہ ہمارا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ کوشش میری یہ کہ یہ جو باقی ہیں ان کو تھوڑے سے وقت میں مکمل کریں۔ پھر 5واں اس کا جو جزء ہے نبی رحمت کی رحمت کے موضوع کی مناسبت، اس کا نام ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے جو نوازشات ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ بھی ایک بڑا خاص جزء ہے جس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام نبی رحمت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی بقیہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس میں دوستو شک نہیں ہے کہ عالم کائنات میں کیا عالمی کائنات میں امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی، اس کی عزت اور وقار اور اس کا دبدبا، اس کا ٹہکا، اس کی فتح، اس کا جو سبب ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کو عام نبیوں کی طرح فقط نبی بنا کر نہیں بھیجا یا عام رسولوں کی طرح فقط رسول بنا کر نہیں بھیجا، عام پیغمبروں کی طرح فقط پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو تمام نبیوں، تمام رسولوں اور تمام پیغمبروں کے اوپر ایک خاص صفت کی وجہ سے، تحفہ کی وجہ سے آپ کو فضیلت بھی دی ہے، فوقیت بھی دی ہے، درجہ بھی دیا ہے، مقام و مرتبہ بھی دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انبیاء علیہ السلام سے الگ تھلگ جو آپ کو ہم نے تحفہ دے کر بھیجا ہے، جس صفت کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے وہ ہے رحمت۔ وہ کیا ہے؟ رحمت۔ اور وہ کتنی رحمت ہے؟ آگے آپ نے فرمایا للعالمین، یعنی عالم کی جمع ہے، ان تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس میں یہ میں نقطہ پیش کرتا آ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کی رحمت سارے جہانوں کی ساری مخلوقوں کے لیے رحمت ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ باقیوں کے لیے آپ کی رحمت عمومی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آقا کی رحمت خاص ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آئیے محترم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے مزدور تک اس سلسلے کو میں نے بیان کر دیا تھا۔ اب 11واں 10 جس سے ہم نے 10 شخصیات کو ہم نے نبی رحمت کی رحمت کی تقسیم میں، بلکہ جملہ میرا زبان پہ نیا آیا تھا پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے، وہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے حصہ دار کیا کہ کون کون حصہ دار ہے، کون کون اس حصے میں شریک ہے، تو اس پر ہم نے انشاءاللہ 10 لوگوں کو رکھا۔ اب انشاءاللہ 11ویں نمبر پہ پڑوسی کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ آپ دادا نہ جائیں کہ پڑوسی تک آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا۔ اب کیسے ملا؟ آقا علیہ السلام کی رحمت میں سے جب پڑوسی کو حصہ ملا تو پڑوسی کا مقام بھی بڑھ گیا۔ اب میں نے ایک بات جو میں شروع سے کرتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں نے تقریباً 20 لوگوں کو نبی رحمت کی تقسیم میں یا حصہ داروں میں نے جو شامل کیا ہے، اپنے مطالعہ کے مطابق یا اپنی علم کی وسعت کے مطابق اب ان کو الگ الگ اگر بیان کرو تو ایک موضوع بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ اب اگر پڑوسی کو لے تو پڑوسی پر بھی ہم 3 جمعے پڑھا سکتے ہیں۔ پڑوسی کے مقام کے لیے، پڑوسی کے حق کے لیے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب فقط پڑوسی جو میرے دائیں طرف ہے، ایک گھر فقط وہ پڑوسی نہیں ہے، یا میرے الٹے ہاتھ میں ایک پڑوسی کا گھر ہے وہ پڑوسی نہیں ہے، یا سامنے گھر ہے
پڑوسی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کا لگ رہا ہے یہ بیک سائڈ پہ وہ پڑوسی ہے. ہمارے ذہن کے مطابق یا ہمارے علم کے مطابق یا ہمارے تجربہ کے مطابق یا اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق ہم یہی سمجھتے ہیں اور سمجھا بھی جاتا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے. لیکن جو میں نے پڑھا ہے یا اہل علم سے سنا ہے 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. کتنا؟ دائیں بائیں آگے اور پیچھے کتنے؟ 40 گھروں تک کیا ہے ہمارے ہمسائے ہیں. اگر 40 دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے لیں تو 40 کتنے ہو گئے؟ 80 اور 80 ہیں 160 گھر جو ہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں. اس لیے فرمایا گیا نا کہ اپنے سالن میں اتنا شوربہ ڈالیں یا اتنا شوربہ بنا لیں کہ تاکہ اگر کوئی ہمسایہ بھی لینے آ جائے تو ان کا بھی کیا ان کا بھی گزارا ہو جائے. لیکن میں نے یہ بات میرے خیال میں کبھی کی ہوگی کہ آج کل ہم صرف خشک سالوں میں شامل ہو گئے ہیں. کس میں؟ میں نے عربیوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے رواج کے مطابق ہمارے علاقہ کے مطابق ہم جو عربی کا سالن ہوتا ہے عربی سبزی ہوتی ہے کیا بھنڈی توڑی ہم اس کو خشک پکاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں نے عربیوں کو ان میں بھی شوربہ ڈالتے دیکھا. ان کو بھی عربی اور بھنڈی کو شوربے کے ساتھ پکا کر کھاتے دیکھا ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے علم میں ہے جو میرے علم میں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصی تعلیم دی ہے. قربان جائیں کتنے ہمارے ہمسائے ہیں؟ 40 ٹوٹل ان چاروں طرف لائن کتنے ہیں؟ 160 ہمارے ہمسائے ہیں. لیکن ہمارے خیالات کے مطابق اور ہمارے تفریح کے مطابق صرف جو 7 گھر ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خصوصی تعلیم دی ہے کہ اپنے سالن میں شوربہ بنائیں تاکہ اگر ہمسایہ بھی آ جائے تو وہ بھی ان کا بھی گزارا ہو سکے وہ بھی لے جائیں. لیکن ہم خشک سالوں میں شریک ہو گئے اور خشک سالوں کو پسند کرتے ہیں. اور اگر حکمت کی روح سے دیکھیں کیا اگر آپ حکمان کے ساتھ رابطہ کریں جو حکیم لوگ ہیں یا خود ریسرچ کریں شوربے والے سالن میں صحت ہے. کیونکہ اس لیے جملے پہ غور کریں اس لیے کہ شوربے والے سالن کو تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. تو جس کو میرے آقا نے پسند کیا ہے اس میں ہمارے لیے صحت ہے اور صحت ہی ہمارے لیے کیا ہے کامیابی ہے اور کامیابی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو الحمدللہ اس چیز کو پسند کریں گے جو نبی کی پسند ہے اس کو ناپسند کریں جو نبی کی ناپسند ہے تو الحمدللہ ہمارے یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حصول ہونے کا ذریعہ ہے. لیکن ہمارا تو ہر کام میں اپنی من مرضی ہو رہی ہے. ہم تو من مرضی کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہم نے وہی کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے اور ایک جملہ اور بھی کہتا جو کہ ہمارے تو یہ گھروں میں فریجیں ہیں فریج کے اندر بدل 4-5 قسم کے سالن پڑے ہوئے ہیں بچے ہوئے رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا تو ہمسایہ کو سالن دے آ جائے تو ہم وہ سالن اندر پڑے ہوئے ہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہمارے پاس جمع ہے لیکن ہم نے کچھ کرے ہم آج کچھ پکائے بھی نہیں. وہ بس ہم نے تو لسی میں مرچیں گھول کے ہم نے گزارا کیا چٹنی کے ساتھ گزارا کیا ہے. وہ جو سالن حلال پڑے ہوئے وہ بھی حرام ہو کیونکہ تو نے جھوٹ بولا ہے. لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹ میں تو لعنت ہے. جھوٹا تو منافق ہے اور منافق کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم میں آگ کی طور پہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی بقیہ زندگی میں ظاہر اور باطن کو ایک کر لیں. جب ہمارا ظاہر باطن ایک ہوگا تو ہم منافقت سے بچ جائیں گے. ہمارے دل میں کینہ نہیں ہوگا بغض نہیں ہوگا اناد نہیں ہوگا. یہ ایسی معاملات اگر ہمارے دل اس سے پاک اور صاف ہوں گے شفاف ہوں گے تو الحمدللہ ہم اس بیماری سے اس گناہ سے یا اس برائی سے محفوظ رہیں گے. دعا کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. تو ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں لیکن ہم مختصر کرتے ہوئے نبی رحمت کی رحمت کی جو حصہ دار ہے مختصر میں کرتا ہوں آگے چلتا جا رہا ہوں. وگرنہ جتنے میں نے بیان کر لیے ہیں یہ الگ الگ موضوع ہیں. مثلا سب سے پہلے میں نے ماں کو رکھا تو ماں موضوع نہیں بنتا. بیٹی کو رکھا موضوع نہیں بنتا. بیوی کو رکھا بیوی موضوع نہیں بنتا. خامد کو رکھا موضوع نہیں بنتا. علماء کو رکھا مجاہد کو رکھا
موضوع پر چوتھے جز کے حوالے سے مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ان حصہ داروں کو جب نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ملا یا ان کو خیرات ملی یا دولت ملی یہ بہت بڑا انعام ملا تو اب اس کی فضیلت میں رب نے کتنا اضافہ کیا، پھر اس کی پہچان ہوئی، اس کا تعارف ہوا، پھر اس کی عظمت لوگوں کے سامنے ہوئی، پھر اس کی تعمیر لوگوں کے سامنے پتا چلا اس کا مقام کیا ہے۔ تو بھروسے کے لیے میں صرف ایک ہی جملہ دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی نبی رحمت نے اپنی رحمت والی زبان رحمت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب رحمت کا حصہ یعنی امسائے کو مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بار بار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور انہوں نے بار بار امسائے کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ اور آقا علیہ السلام نے نبی رحمت والی زبان رحمت سے جملہ سن لی، کتنا خوش فرمایا مجھے شک بن رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امسایہ ہماری وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا مقام بیان کیا جا رہا تھا کس کا؟ امسائے کا۔ یاد رکھیں میں اس پر مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی زندگی تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جو میری علم میں ہوگا علامہ میں بھی نہیں ہوں کہ بہت بڑا علم مفتی ہوں، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ دو چار باتیں آپ تک اور میری ذات تک پہنچ جائے۔ چلو الحمدللہ وہ دو چار باتیں پہنچیں گے، ہم یاد رکھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، اس کو پیغام کے طور پر آگے پہنچائیں گے۔ ان الدال خیر کا فائل ہی کتنا آپ کے پاس کوئی آتا ہے بلکہ انی ولو آیا اس کو آگے پہنچائے، پھر ان الدال خیر کا فائل ہی تو آگے پہنچائیں گے تو جو اس پر عمل کرتا جائے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ہے۔ اس کی دو چار باتیں آپ کو ادھر سے مل جائیں، کہیں اور سے مل جائیں، جہاں سے ملے کوشش کریں کہ کسی محفل میں جائیں، جمعہ کے لیے جائیں، توجہ سے دو چار باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں، پھر وہ تازہ گفتگو، تازہ پیغام، تازہ گفتگو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اب آگے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے بلکہ کوشش کریں جب کسی محفل بیٹھے ان کا رنگ اپنے پتہ کرنے دیں، اس میں جھوٹ ہو، اس میں غیبت ہو، اس میں شکوہ ہو، اس میں تہمت ہو، نہیں اپنی مجلسوں کو پاک رکھیں، اپنی محفلوں کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہونے دینا۔ الحمدللہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و سنت بیان کرو، جب نیتیاں جب جناب جو منہ سے آتا ہے نکالتے جائیں، سفر میں جائے تو جناب چلنے دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ انگنت بار اس کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر بھی کی ہے، مجالس میں بیٹھے ہیں، معافر میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ایک ایک گھنٹے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں قرآن و سنت بھی بیان ہو، اچھی اچھی باتیں بیان ہو تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول تباہ برباد ہو گئے، ہمارے دوست احباب کے ماحول خراب ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، ہماری علاقے کی فضا تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ اب آئیے محترم جو میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے امسائے تک کتنی خوبصورت بات کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا میرے پاس آتے رہے تو نبی رحمت کی زبان مبارک سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا جس کو امسائے کو جن پڑوسی کو ملنے لگا تو اب الفاظ لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ سید ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس امسائیوں کے حقوق پر اتنی بار اور بار بار آتے ہیں کہ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امسایہ جو میرا پڑوسی ہے وہ ہماری وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ اتنے فضائل اور آقا علیہ السلام نے مزید ایک جملہ میں اور شامل کرتا ہوں وغیرہ میں ایک ہی جملہ دینا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ پیٹ بھر کے کیا پیٹ بھر کے کھانا کھا کر اور اپنے امسائے کا خیال نہیں کرتا اور ساری رات وہ عبادت کر رہا ہے، اب کس سے بڑا جملہ امسائے کے لیے نہیں ہے؟ میرا آقا علیہ السلام وہ ساری رات کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے ساری رات۔ اگر اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری رات کی عبادت میں سے ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ ماشاءاللہ سب کلیلہ بیٹھے ہیں، تجربہ کار بیٹھے ہیں،
مسلم عمر میں ماشاءاللہ بڑے بیٹھے سینئر بیٹھے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہمسائے کے لیے عبادت کا حال یہ ہے تو جتنا بڑا آدمی بڑے گلی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو میں یہ مت کہا ہے کہ سربراہ بننا آسان ہے، سربراہ بننا ہر بندے کا ایک ذہن ہے، خیال ہے، جیسے سربراہ بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں نگران بن جاؤں، میں امیر۔ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، یہ ذمہ داری مثلا کہ آپ مسجد کی امامت کو لے لیں، ہاں الحمدللہ ساری کائنات کے شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ، سب سے اعلیٰ نوکری اللہ کے گھر کی ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے 38 سال ہو گئے ایک ہی مسجد میں خادمی کرتے ہوئے، لیکن جب آتا کہ مسلح کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں میل اپنی کام کرتی ہیں، کپڑے کا خیال رکھنا، جسم کا خیال رکھنا، پھر تلاوت کا خیال رکھنا، قرات کا خیال رکھنا، پھر پیچھے لوگوں کا خیال رکھنا، پھر اس کے بعد جو خاص چیزیں کو کہ فرائض، واجبات، مکروہات، نواقص، ان چیزوں کا خیال رکھنا، ہر وقت ذہن رکھنا کہ وضو نماز میں فرائض کتنے تو فرض نہ رہ جائے۔ اب وہ فرضوں کی تعداد میں وہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، نواقص کیا ہیں، پھر اس کے مکروہات کیا ہیں، مستحب کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہر وقت سے اب نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں، کتنی 28 چیزیں، تو امامت کون کروائے گا؟ جب مجھے یاد ہی نہیں ہے تو نواقص، اس کو ہم پنجابی میں تندر بھی کہتے ہیں، کہ اگر ایک بھی داخل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ 28 مجھے یاد نہیں ہے تو مجھے آتا کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کا کیا حق تھا، کیا حق ہے؟ اس لیے حضور غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی اللہ رحمہ فرماتی ہے، مسلح امامت پہ وہ کھڑا ہو جس کو اس کے مسائل یاد ہیں، اگر اسے مسائل یاد نہیں ہے تو وہ امامت کیسے کرے گا؟ جب اس کی اپنی نماز باطل ہو رہی ہے، نماز ٹوٹ رہی ہے، تو پیچھے والوں کی نماز تو پہلے قبول ہو جانی ہے، پیچھے والوں کی نماز کو پہلے قبول ہو جانی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اسی مطلب بات کہاں سے چلی تھی؟ ذمہ داری یعنی اپنا سربراہی سے، کہ سربراہی لینا آسان ہے لیکن اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کی بولیے ذمہ داری بڑی ہے، ذمہ داری میں پوچھا جائے گا۔ دیکھو نا ہمسائے میں کتنی بڑی ملاقات سب میں خطبہ میں سنی ہے کہ ساری رات وہ عبادت کر رہا ہے، فقط ایک ہمسائے میں نہیں فرمایا جاتا کہ وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے جس کو ہم شب بیداری کہتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو پھر تو گلی کا سربراہ ہے، پھر گلی میں کتنے لوگ ہوں گے اسے پتا کر، اگر تو نے گلی کی سربراہی نہیں ہے نا تو ذمہ داری نبھا، پتا کر گلی والوں کا حال پوچھ ہوتا۔ اگر تو پوری صوفی آباد کے سربراہ ہے نا تو تمہیں ایک ایک گھر میں دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، پتا کرنا پڑے گا، اور کہیں زبان پہ یہ جملہ آئے جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی زبان پہ جاری رہتا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے بھی اگر پیاسا کتا پیاسا مر گئے تو وہ بھی ذمہ داری میری ہے۔ اور یہاں دریا کے کنارے دیکھو جب کناروں کا پانی چل رہا ہے کناروں کے ساتھ ساتھ تو کتے سے یہ پانی پی لے، کتے کو یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ لیکن آپ ہمارے دریا کے کنارے بھی اگر پیاسا مر گیا تو ذمہ داری عمر فاروق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں دربار عالیہ صوفی بات جامعہ مسجد میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ سربراہی بڑی آسان ہے لیکن ذمہ داری بڑی بہت مشکل ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ایک مرتبہ یمن سے، یمن مدینہ المنورہ سے یہ ملک کافی دور ہے، شام ہو جاتی وہ یمن ہے، بڑا بڑی قابل توجہ ہے۔ جب یمن سے ایک عورت چلی اکیلی تنہا اور مدینہ المنورہ پہنچ گئی صحیح سلامت، تو ساتھی دوڑے اور آकर تھے یا امیر المومنین، دور فاروقی تھا نا، آگر کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ایک عورت یمن سے چلی ہے اور صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچ گئی۔ فرمایا بلائے انہیں، بلایا گیا، نکاح میں تھی، پردے میں تھی، تو امیر المومنین پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ وہاں سے چلی ہو اور مدینہ المنورہ پہنچی ہو، راستے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آپ نے لوگوں کو کیسے پایا ہے؟ یہ آپ کے الفاظ تھے کہ راستے میں یہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، کئی لوگ ملے ہوں گے، تو آپ نے کیسے پایا ہے؟ تو اس وقت نے کہا کہ میں جس کو پایا ہے اپنا سکا بھائی پایا ہے، سکا، اور مجھے راستے میں کوئی آنکھ بھی نہیں پہنچی،
کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بے دھڑک صحیح سلام. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اسی وقت سجدہ ریز ہوتے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے دیکھا کہ باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، میرے کسی عمل کو کہ میرے یعنی دور فاروقی میں ایک اور جمل سے صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچ گئی، اس کے الفاظ، اس کے کلمات کو میری بخشش کا ذریعہ بنا، میرے سجدہ ریز اور روتے دیکھا. پھر باقی کی زندگی تو آپ کے سامنے آپ مشہد پڑھتے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تجربہ کار بیٹھے ہو، اہل مطالعہ بیٹھے ہو، کس طرح گزری ہے. تو میری بات کر رہی تھی امسایہ میں کہ اگر ایک امسائے کے لیے آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہے تو جتنی دن ذمہ داریاں کہ بڑھتی جائے گی، تیرے حقوق بڑھتے جائے گے، تو یہ تو اللہ کے دربار میں کچھ ہونی ہے، چوری ہونی. بہرحال آگے چلیے، میں تو چاہتا تھا مکمل ہو جائے لیکن پڑوسی پر کافی باتیں ہو گئی. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں 12ویں نمبر میں لا رہا ہوں یتیم کو. جس کو یتیم کو بھی آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے. نبی رحمت کی رحمت کے حصے داروں میں یتیم بھی شریک اور شامل ہے. اور یتیم کو آج بھی آپ کو دیکھیں کیا حال ہے، وہ آپ کے سامنے جو حالات ہو رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے یتیم کو اپنی رحمت کا حصہ یا اپنی رحمت کی دولت، اپنی رحمت کی خیرات جب اپنی رحمت والی زبان مبارک سے دی ہے نا، تو پھر وہ سن لیں کس طرح بھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ پہلا جملہ کیا، میں ایک یا دو یا تین باتیں کرتا ہوں ایک ایک شخص کے لیے. یتیم کے لیے ایک دو باتیں ہیں بس. ویسے تو یتیم ایک بڑا الگ موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے الحمدللہ. اس کے فضائل آپ میں سے بھی لوگ ماشاءاللہ اس کا مطالعہ کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے یتیم کو جب رحمت کا حصہ دیا تو زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا تو سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جتنے میری امت میں سے کیا، جتنے میری امت میں سے یتیم کے ساتھ پیار کیا، محبت کی. اب اگلا جملہ توجہ طلب ہے، اب یہ رحمت کا حصہ ملنے لگا ہے. فرمایا جس نے میری امت میں سے یتیم کے ساتھ پیار کیا، شفقت کی، محبت کی، وہ جنت میں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. جس طرح آقا علیہ فرمایا من احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا. یہ نہیں فرمایا. آقا علیہ السلام نے یہاں ایک بڑا خاص نکتہ وہ سننے والا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ من احبنی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی. اب محبت سے مراد فقط دعویٰ نہیں ہے، فقط نعرے نہیں ہیں، فقط جلوس نہیں ہے، فقط بڑے بڑے نعرے اور دعوے یہ نہیں ہے. من احبنی سے مراد یہ ہے کہ جس کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے، جس کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے، جس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے. اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے کردار میں سے نبی کا کردار نظر نہیں آتا. ہمارا کردار من مرضی کا ہے، ہمارا کردار ہمارا نفسانی خواہش ہے، نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو نفس کہہ رہا وہ کر رہے ہیں، نفسانی خواہش کی بات پیروی ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے، جو نفس کہہ رہا ہے بس ہم وہ کر رہے ہیں. اور جو نفس کا پجاری ہے فقط نفسانی خواہش کا پجاری ہے. اگر میں آپ کو قرآن سنا دوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو میں آپ کو ایک جملہ یہ دیتا ہوں کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، میں ایک آپ کو جملہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بڑی خوبصورت، یہ آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر دربار علیہ السلام بعد مجھے مسجد آنے والوں یہ بھی بات سن لیں. ابھی یتیم کی میں نے بات نہیں کی، ابھی شروع کیا ہے تو یہ بھی سن لیں. نفسانی خواہش کی بات کر رہا تھا. آیت نمبر بولیے سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25. جملے سننے رب کے، رب نے کوئی بات چھوڑی نہیں. بات قسمتی ہماری ہے کہ آج ہم قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے، قرآن سے وابستگی ہماری نہیں ہے، قرآن کا دامن نہیں پکڑ رہے، قرآن میں تدبر نہیں کر رہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 پارہ نمبر سنو. اللہ تعالیٰ فرمایا افرائیتا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں اس شخص کو، یہ رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں اس شخص کو، من اتخذ، جس نے پکڑا الہہ معبود خدا بنا لیا، ہوا ہو
نفسانی خواہش، یہ لوٹنا، یہ بیمانی، یہ فرار، حق غلط، یہ سارا کچھ نفسانی خواہش کا والا ہے۔ ہائے 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 میں مر گئے۔ میری بات پہ غور کریں، قرآن ہے، قرآن سنو، توجہ سنو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا افرائیتا، کہتا کر پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے من اتخذ پکڑ لیا الہہ، معبود خدا بنا لیا، ہواہ نفسانی خواہش کو۔ یہ بات خیر مسلم کی نہیں ہو رہی، یہ بات تیری نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں یہ نہ کہنا کہ یہ بات خیر مسلم کی ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ رب کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، پھر میں نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، میں نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم دار ہونے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم والے بھی بلا کر کرتے بیٹھ جاتے ہیں، نفسانی خواہش کو معبود بناتے بیٹھے ہیں۔ اس جملے پر میں پھر کبھی تشریح کروں گا، وہ تو اچانک ضمن میرے سامنے وہ ایک نفسانی خواہش کی بات ہوئی، تو میں نے پھر ساتھ اللہ کے کلام کو بھی تھوڑا سنا دے۔ اللہ فرمانا ہے یہ باتیں صرف یاد رکھ کر نہ جایا کریں، گھر جا کر محاسبہ کریں، آپ بھی کریں میں بھی کروں، رات کو سوتے وقت محاسبہ کریں، جس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنا روزانہ محاسبہ کریں رات کو سونے سے قبل کہ پورے دن میں میری کاروائی کی ہوئی ہے، میری آج زندگی کیسے گزری ہے۔ رفرمتا بعد اللہ علی علم، ہم نے پھر اس کو علم دار ہونے کے باوجود گمراہ کر لا تو ہمیں چھوڑ کر نفسانی خواہش کو خدا بنا کر بیٹھا، خدا میں ہو تو پھر چل ہو گمراہ۔ اے بھائی تعالیٰ پھر گمراہ کس صورت میں کیا ہے؟ فرمایا سنو وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ ہم نے ان کے کانوں اور دل پر مور لگا دی ہے، کان بھی بند، سنے نہیں جاتا۔ کوئی آج اثر ہوا تقریبا کا؟ رشوت چھوڑ دی، سوری چھوڑ دیا لوگوں نے، بیمانی چھوڑ دی، دو چادریں نظر نہیں آ رہی لوگوں کو، زیر زمین جانا لوگوں کو آج بھول گیا ہے۔ ابھی راستے میں ہمارے وزیر داخلہ رہا، کسی پارٹی کا میں راستے میں بچہ مجھے چھوڑنے آ رہا تھا، میں کہا وزیر داخلہ کا نام نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی لمبی بات ہے، یہ چند سالوں کی بات جب ان کی حکومت تھی، اس کا تکبر، اس کا غرور یہ تھا، تب معاف کرے، اس کی کوٹھی میں کوئی چیز پاکستانی نہیں تھی، ہر چیز باہر کی تھی، آج وہ زیر زمین پڑا ہوا ہے۔ کہاں گئی تیری کوٹھیاں؟ تیرے بغیرے کہاں گئے؟ وہ تیرا وزیر داخلہ کہاں گیا؟ وہ تیرا عہدہ کہاں گیا؟ آج بھوکر زیر زمین ہو کر پائی پائی کا حساب دے اللہ کے بندے، ہوش کر۔ رب کہتا ہے وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، پھر اس طرح گمراہ کرتا ہوں، کان بھی بند کر دیتا ہوں، دل بھی بند کر دیتا ہوں۔ آگے بھی سنو، فرمایا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کو آنکھیں بھی بند کر دیتا ہوں۔ تو جب آنکھیں بھی بند ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، جب کان بند ہو گئے، سنا نہیں جا رہا، دل بند ہو گیا، اثر نہیں ہو رہا، تو باقی کیا رہے گا محترم؟ میں کہتا ہوں ہم بتائیں اپنے آپ کو، ہم آقا اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یار اپنی نظر ہر وقت زیر زمین رکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں کو، یا اللہ کے بندو ہر وقت نظر وہاں رکھو، کھانا سارے ٹپر میں ہے پر پکڑ تمہیں ہوئی ہے۔ میری بات پہ غور کیا، میں جملہ کیا کہہ گا ہوں، کھانا سب نہیں ہے پر پوچھ تمہیں ہونی ہے۔ کیونکہ میں جملہ اکثر غوث اعظم کو بولا کرتا ہوں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے، خود نہ بسے۔ بس اب کوئی اور اس بات نہیں کرتے ہو۔ آگے بھی سنو، آخر بات سنو، بڑی مصروف یہ یقین کی میں نے بات شروع کی تھی تو یہ سلسلہ چل گیا۔ رب کہتا پھر ہم چیلنج کرتا ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، رب کہتا نہیں تو سب چیلنج ہے، آئی پر میدان میں آئی کہ میرے مقابلے میں آتے اس کو ہدایت دے۔ رب چیلنج کرتا فَمَن يَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، آئے میدان میں میرے مقابلے میں، جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، کوئی سے ہدایت دے کے دکھائے، کوئی اسے ہدایت دے کے دکھائے، کوئی راہ پہ چلا کے دیکھے۔ آخر میں رب کہتا ہے، آپ بڑی حیرانگی سے رب کہتا ہے افلا تذکرون، حیرانگی سے کہتا ہے افلا تذکرون، افلا تذکرون، افلا تذکرون۔ رب کہہ رہا ہے کیا تیرے لیے یہ نصیحت نہیں ہے؟ تیرے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، پیغام نہیں ہے، فکر نہیں ہے؟ پھر ایک حدیث قدسی بھی سنو، رب کہتا ہے کوئی بات نہیں، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے بندے، اے ابن آدم تو میری بات نہ مان، جب ایک بات کے مجھے جواب دے، مرنا
کے پاس ہے۔ اور اس کا مجھے جواب دے دے، پھر حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں علی کہتا ہوں جب مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں جانا تو ابھی سے رابطہ قائم کروں گا۔ لوگوں پوچھا جی کیسے رابطہ؟ کہ میں رابطہ کی تعلیمات پر عمل کروں، رابطہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرا آقا نے فرمایا من احبنی، میں اس کو پھر ختم کرتا ہوں، من احبنی کان، فرمایا فی الجنہ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، فرکان معی، فرمایا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جس جنت میں میں ہوگا اسی میں تو ہوگا، جس جگہ میں ہوگا وہاں تو ہوگا۔ تو فرمایا اتنی یتیم کے ساتھ پیار کیا، نبی رحمت کی رحمت سے اب حصہ مل رہا ہے یتیم کو قدر مل رہی ہے نبی کی رحمت کی برکت سے، مکان مل رہا ہے۔ فرمایا جس نے یتیم کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، ضروریات پوری کی، میرا کرے ایسے ہاتھ کر کے یہ نیچے نہیں کر کے ایسے دونوں کو ملا کے، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ یہ میں نے تقریباً 12واں ساتھی شروع کیا ہے، آج میں سارے مکمل کرنے تھے لیکن کیا کروں، وہ تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نبی رحمت کی تقسیم پر 12واں حصہ میں نے 12واں بندہ میں نے آپ کو سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو آپ وہی بیان کیے قریشی اور یتیم، درمیان میں کافی باتیں اور شامل ہوئی ہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی خلوصیت تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے ہم کام نہ ہوئے۔